لڑکیوں کے اندر دینی تعلیم کا فقدان اور اصلی تعلیم کی رغبت ہوگی تو فتنہ ارتداد کی شکار ہی ہوگی، اور پھر ان کے دلوں میں مشرکانہ عقائد و افکار کی قضاوت کہاں باقی رہ جائے گی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، اللہ سے کرے دور کو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور کو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو آئیے تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں جناب محمد یوسف صاحب کو، وہ آئے اور اسباب ارتداد اور ان کے تدارک پر روشنی ڈالیں۔ حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے پیارے اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسباب ارتداد اور ان کا سد-باب کو موضوع گفتگو بنا کر کچھ معروضات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سامعین مکرم، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب سے مذہب اسلام عالم افق پر نمودار ہوا ہے اور دنیائے کفر کو ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی پرستش کی دعوت دی ہے، اسی وقت سے مخالفین و معاندین کی ایک بڑی جماعت ہمیشہ پر سر پیکار رہی ہے، جن کی زندگی کا مقصد نور خدا کو حکموں سے بجھانا رہا ہے، اور آگے تاریخ ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر دور ہر زمانے میں یہ عداوتیں مختلف فطروں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی ہیں، اور یہ بات بھی آج اہل دانش سے پوشیدہ نہیں ہے کہ دور ماضی میں من جملہ دیگر فطروں کے ایک بڑا فتنہ ارتداد ہے، وہی ارتداد جس کے مبتدعين کی قرآن و حدیث میں سخت مذمت بیان کی گئی ہے، جن کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وہی ارتداد آج مسلم معاشرے میں ایسا ناچور بن چکا ہے جو ایک پر ایک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن اور ہر چھپنے والا اخبار ہمیں ارتداد کی خبریں دیتا ہے، مگر ہم ہے کہ ہمارے کانوں پر جو یہ تک نہیں رہتی سنی انسنی کر دیتے ہیں، نہ ان کے علل و عوارض پر غور و خوض کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے سد-باب کا مضبوط اقدام کرتے ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ ہم خود ہی اپنی اولاد کا داخلہ ایسے اسکولوں اور کالج میں کراتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، جہاں کے اکثر اساتذہ غیر مسلم ہوتے ہیں، جہاں لیونگ ریلیشن شپ کی ترغیب دی جاتی ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ دھرم اور مذہب کچھ نہیں ہوتا، محبت مذہب نہیں دیکھتی، پیار میں سب جائز ہوتا ہے، یہ باتیں بتا کر ان پھول جیسی بچیوں کو جہنم میں دھکیلنے کی منظم کوششیں کی جاتی ہیں۔ حضرات، یہ معروضات اسباب ارتداد میں سے ایک اہم سبب تھا، اس کے علاوہ اور بھی سبب ہیں جن میں سرفہرست غربت و افلاس، نکاح میں تاخیر، جہیز کا دباؤ، علم دین کا فقدان اور علماء سے دوری ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قومیں خاص کر مسلم لڑکیوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے، ان
طرف